السلام علیکم دوستو، جو آج کا ٹاپک ہے، مجھے یقین ہے کہ پورے میڈیا میں اس پہ آج تک کوئی ویڈیو نہیں بنائی گئی اور یہ انفارمیشن کبھی کسی نے نہیں دی۔ کچھ ایسے ہڈن پرابلمس ہیں جن کی وجہ سے جسمانی مسائل، بیماریاں جنم لیتی ہیں اور ان کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں ہے۔ اسی ایک پرابلم کی طرف یہ ایسے 4 اور 5 پرابلم ہیں جن کی وجہ سے یہ مسئلے بنتے ہیں۔ ان میں سے ایک پرابلم کو آج میں ایڈریس کر رہا ہوں، اور وہ ہے کہ جس کی وجہ سے لیبارٹریز میں جاتے ہیں لوگ اور طرح طرح کی بیماریاں ڈائگنوز ہوتی ہیں، لیکن ان کی سمجھ نہیں آتی کہ ان کی وجہ کیا ہے۔ اس میں پی سی اوز وغیرہ لڑکیوں کے اور لڑکوں کا جو مردانہ کچھ پرابلمز ہیں وہ آ جاتے ہیں، بخار، سر درد، اس طرح کی چیزیں، جسم ٹوٹنا۔ تو ان کا جب لیب میں ٹیسٹ ہوتے ہیں تو بعض اوقات جانڈس نکلتا ہے اور اس طرح کے اور پرابلم نکلتے ہیں، لیکن آج میں اصل میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کی پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے۔ دوستو، اس کی وجہ ہے ایک روحانی پرابلم۔ وہ یہ کہ دیکھیں، سب سے پہلے ہمارے لیے سٹینڈرڈ کیا ہے، لائف کا سٹینڈرڈ، صحت کا سٹینڈرڈ، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ اور سرکار کی جو ہدایات ہیں وہ یہ ہے کہ جو بھی شخص پیشاب پخانہ کرنے والی جگہ پہ جائے اور دعا نہ پڑھے تو اس کو وہاں پہ رہنے والے جنات اور اس کے جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو یہی آج کا ٹاپک ہے کہ وہ کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا پیشاب پخانہ کرنے والی جگہوں پر جنات رہتے ہیں، جو وہاں پہ جاتا ہے اس کے جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ دوستو، اس بات پہ غور کریں کہ جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی شخص وہاں جاتا ہے، اس کی دعا کا ترجمہ اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو سارا اچھا اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنات اور جننیوں سے۔ تو سرکار کے پیارے اس فرمان کے مطابق یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں انواع وہاں پہ رہتے ہیں۔ اور دوستو، جو لوگ دعا پڑھ کے نہیں جاتے، آج کل کے بچے بچیاں دعا پڑھے بغیر ہی چلے جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ کسی نے رواج ڈالا ہی نہیں کہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرے کہ ان کو یہ دعائیں عملی طور پر سکھائے۔ صرف اسکولوں کی حد تک تو سکھاتے ہیں ٹیچر، لیکن عملی طور پہ رائج کروانا ہوتا ہے پیرنٹس نے۔ تو بچے جب جاتے ہیں واش روم میں تو سرکار کے فرمان کے مطابق ان کے جسم پر یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، اور ان پہ پھر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں کہ کندھوں پہ بوجھ اور سر میں درد، خاص طور پہ یہاں آگے پیشانی میں درد، آنکھوں کا درد، اور اسپیشلی جسم ٹوٹنا۔ جب جنات کا اثر ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ جسم ٹوٹنا، کندھوں کا درد، سر کا درد اور کندھوں کا بوجھل سا فیل ہونا، اور بچیوں میں لیکوریا اور بچوں میں جریان۔ اس کے علاوہ نوجوان لڑکیوں میں کمر درد۔ یہاں پہ ایک بات ضمناً اور بتا دوں کہ لوگ بعض اوقات اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ نوجوان لڑکیوں کو ہی کیوں پڑھتے ہیں جنات، جوان بچیوں کو ہی کیوں پڑھتے ہیں، کیوں اثر انداز ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب میرے بھائیوں یہ ہے کہ شیطان اور جنات آگ سے بنے ہیں، اور یہ ہیٹ کو ہی پسند کرتے ہیں۔ یہ آگ سے بنے ہیں اور آگ کو ہی پسند کرتے ہیں، اور جوانی میں ہیٹ ہوتی ہے باڈی میں، اس لیے یہ جوان جسموں کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ آگ
آگ کو ہی سوٹ کرتی ہے۔ تو دوستو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں میڈیکلی؟ جب آپ لیبارٹری میں چیک کروائیں گے تو اس میں جانڈس، پیلا یرکان اور ایل ایف ٹی اگر کروائیں گے تو اے ایل ٹی بھی ریز ہوگا اور الکلائن فاسفیٹ ریز ہوگی، جسے پیلا یرکان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر وہ ہیماٹولوجی کا کروائیں گے تو پھر سوڈیم کی زیادتی ہوگی اور پوٹاشیم کی کمی ہوگی، جس کے اثرات گردوں پہ، اور اس کے علاوہ اگر منرلز ٹیسٹ کروائیں گے فاسفورس کی زیادتی ہوگی، اور سوڈیم کی بھی زیادتی ہوگی، بھوک کا توازن بگڑ جائے گا، اور جگر کا پرابلم اور گردوں کے پرابلم، پیشاب پیلا آنا اور جل کر آنا، یہ بھی پرابلم ہو سکتے ہیں۔ اور یورین ٹیسٹ اگر کروائیں، یورین انالیسس، تو اس میں آر بی سی اور البیومن ملیں گے۔ تو اس لیے دوستو اپنے ہاتھوں خود اپنی نسل کو برباد نہ کریں، ان کو دعائیں سکھائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ ہاں، اور ایسے لوگ جو ان اثرات کے حامل ہوتے ہیں وہ جب روحانی معالجین کے پاس جاتے ہیں تو وہ اپنا حساب کتاب لگا کے ان کو بتاتے ہیں کہ آپ پہ تو جنات کا سایہ ہے۔ تو جنات کا اثر تو ظاہر ہے، وہ اپنے بیان میں سچ بول رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا جو علم الاعداد کے ذریعے کرتے ہیں یا جیسے بھی حساب کوئی کرے، 3-4 طریقے ہیں، تو اس کے مطابق وہ ڈیٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جنات کا سایہ ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، ہم لوگ کہتے ہیں اور ہمیں مار رہا ہے جی، ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنا احتساب نہیں کرتے۔ لہٰذا دوستو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیزیں بتائی ہیں ان پہ غور کیا کریں، ان کو اپنے گھروں پہ امپلیمنٹیشن کریں۔ واش روم میں انتہائی نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں، ایول انرجیز، وہاں پہ کپڑے نہ لٹکے ہوئے چھوڑیں۔ جو کپڑے وہاں پہ چھوڑے جاتے ہیں ان میں ایول انرجیز جو ہے، نیگیٹو انرجیز، وہ پینیٹریٹ کر جاتی ہیں، اور اگر وہ فوری طور پہ کپڑے پہن لیے جائیں تو ان کے بہت نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں۔ تو دوستو یہ آج کا ٹاپک تھا۔ اس طرح کی 3 اور چیزیں ہیں، وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ السلام علیکم دوستو، آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ بہت کیئرنگ ہیں۔ آج آپ کی یہ غلط فہمی دور کر دیتا ہوں اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کیئر کہتے کس کو ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ بغیر نالج کے، بغیر علم کے کیئر الٹی بھی ہو سکتی ہے، آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، آپ کے بچوں کو نقصان دے سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے بچے کو بخار ہو گیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت کیئرنگ ہیں، اس کو فوراً لے کے ڈاکٹر کے پاس دوڑتے ہیں، ڈاکٹر جاتے ہی اس کو انجیکشن لگاتا ہے، اس کا بخار اتار دیتا ہے، بچے کو دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، فٹس جنہیں کہتے ہیں۔ اور ان میں سے جو بچے کزن میرج کے ہوتے ہیں، یعنی جن کے پیرنٹس آپس میں کزن ہوتے ہیں، ان بچوں کو وہ بچے معذور ہو جاتے ہیں، ان کو ایسے دورے پڑتے ہیں کہ وہ معذور ہو جاتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں زیادہ تر بچے جو معذور ہیں، اور خاص طور پہ کزن میرج والے بچے، وہ آپ لوگوں کی غلطی کی وجہ سے اور آپ سے بھی زیادہ ڈاکٹرز کی غلطی کی وجہ سے، میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر زیادہ ذمہ دار ہیں ان کی معذوری کے۔ ایسے بچے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں، ان کی بے شمار بچوں کی ہم نے ٹریٹمنٹ کی ہے اور الحمدللہ وہ ٹھیک ہوئے ہیں، لیکن اس میں بادریشن تو والدین کے لیے آ گئی نا۔ تو آپ ایکسٹرا آرڈینری کیئرنگ نہ بنیں پلیز، اپنے بچوں کی زندگی بچائیں، اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہوتا ہے، بچوں کی بھی ساری زندگی اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ بخار قدرت کا انعام بھی ہوتا ہے بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات جب جسم کے اندر بہت زیادہ ٹاکسن جمع ہو جاتا ہے تو قدرت اس کو بخار کی ہیٹ سے باڈی کے اندر جو ٹاکسن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔
یعنی بخار خود اینٹی بائیوٹک میڈیسن کا کام کرتا ہے. اکثر اوقات ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ٹاکسن بہت زیادہ ہو جاتا ہے باڈی کے اندر تب بخار ہوتا ہے. تو آپ لوگ فوراً بچے کو لے کے دوڑتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، اور ڈاکٹر جاتے ہی بغیر سوچے سمجھے اس کا بخار اتارنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے اللہ معاف کرے بہت سے بچوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے اور بہت سارے بچے معذور ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں، پھر میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ اس بات کو یاد رکھیں، اور میں کئی سالوں سے لوگوں کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ بچے کو بخار کے بعد فوری طور پہ بخار اتارنے کی کوشش نہ کریں. کم از کم 8 گھنٹے بچے کو بخار رہنے دیں. اس سے آپ کے بچے کے جو چھوٹے چھوٹے پرابلمز ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہوتی ہیں، وہ دور ہو جاتی ہیں، جیسے کہ نزلہ زکام وغیرہ، بچے کا سر درد اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. تو بچے کے جو زہریلے مادے ہوتے ہیں جسم میں وہ خارج ہو جاتے ہیں اس بخار سے. بخار قدرت کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے، ایک علاج ہوتا ہے، اور خدا را اس علاج کے اور قدرت کے مخالف نہ چلیں. یہ بالکل کیئر کے زمرے میں نہیں آتا کہ جو ہی بچے کو کوئی پرابلم ہوا تو آپ اٹھا کے دوڑ پڑیں. بعض خواتین جو زیادہ پڑھ لکھ گئی ہوتی ہیں وہ زیادہ اس کا شکار ہوتی ہیں کہ جو ہی ٹمپریچر ہوا بچے کو تو وہ فوراً لے کے دوڑ پڑی ڈاکٹر کے پاس. پرانے لوگ جو ان پڑھ تھے، یہ بات آپ بے شک جو بڑے 40 سے ابو کے لوگ ہیں ان سے کنفرم کر لیں کہ پرانے جو ان پڑھ لوگ تھے وہ بھی اتنے سمجھدار تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ بخار کے دوران بچے کو میڈیسن یا کم از کم انجیکشن نہیں دینا چاہیے، اس سے بچے کا نقصان ہوتا ہے. تو آج کل کے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں نا وہ یہ حماقت کر جاتے ہیں کہ فوری طور پہ علاج کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح زکام جو ہوتا ہے، فلو، اس کو بھی فوری طور پہ نہیں دبانا چاہیے. اس سے اعضاء کی کمزوری کا خطرہ ہوتا ہے، نروس سسٹم کی کمزوری کا خطرہ ہوتا ہے. تو اپنے بچوں کو ایسے سڈن جو قدرت کی طرف سے انعام ہیں، قدرت کی طرف سے علاج ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے دینا چاہیے. کزن میرج والے جو پیرنٹس ہیں ان کو میں خاص طور پہ ایڈوائز کروں گا کہ کم سے کم بھی 8 گھنٹے بچے کو بخار نہ اتاریں زبردستی. اس کے بعد اگر آپ نے علاج کرانا ہے تو کرا لیں 8 گھنٹوں کے بعد. اچھا جی، اللہ حافظ. السلام علیکم ویورز. یہ جو ممپس ہوتے ہیں نا، کن پیڑے جسے کہتے ہیں، کن پیڑے یعنی ممپس، ان کے علاج میں بہت احتیاط کریں. اکثر لوگ فوری طور پہ لے کے دوڑ پڑتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس، کن پیڑے نکلے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کا تعلق ڈائریکٹلی اعضائے تولید کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آپ غلط طریقے سے ان کو دبا دیں گے، فوری علاج اینٹی بائیوٹکس وغیرہ کے ساتھ انہیں سپریس کر دیتے ہیں، تو یہ آگے چل کے بانجھ پن، بچیوں میں بانجھ پن پیدا کرتی ہے. اور جو لڑکے ہوتے ہیں ان میں سپرم کا پرابلم، سپرم زندہ نہیں بچتے، سپرم پیدا نہیں ہوتے یا ویک ہوتے ہیں. یعنی دونوں صورتوں میں بانجھ پن اور بے اولادی اس کا کاز بنتے ہیں. لہٰذا ممپس کو بہت احتیاط کے ساتھ، اور بخار بھی اس کے بعد ہوتا ہے اس کو بھی ہونے دیں. ممپس کا جو ہلکا سا علاج کرتے ہیں، ہومیوپیتھک علاج کریں یا ہربل کریں، تو یا دیسی جو گھریلو علاج ہوتا ہے وہ کریں. تو اس کے بعد ہلکا سا بخار ہو جاتا ہے، وہ بخار اچھا ہوتا ہے، اس کو اتارنا نہیں چاہیے. اور اسی طرح ممپس کا علاج اینٹی بائیوٹک سے یا اینٹی انفلیمیٹری میڈیسن فوری طور پہ یوز کر کے وہ نہیں کرنا چاہیے. احتیاط کریں کیونکہ یہ آگے چل کے بہت سے نقصان کرتا ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم دوستو. آج کا ٹاپک جو ہے یہ بھی سمجھیں کہ دنیا طب کے ساتھ یہ جو مافیا ہے دنیا پوری میں، اس کے ساتھ میں ٹکر لینے جا رہا ہوں، ان کی تھیوریز کو فیل کرنے جا رہا ہوں. یہ جو جتنا ڈاکٹرز مافیا اور یہ جتنی فیک تھیوریز مافیا،
آپ کو پتہ ہے کہ آج کل فیک تھیوریز بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. فیک تھیوری مافیا، انہوں نے جو ٹرینڈز بنائے ہوئے ہیں، جو ٹرینڈ سیٹ کیے ہیں، جو بزنس ماڈل ویڈیوز بنا رہے ہیں، ان سب سے میں ٹکر لینے جا رہا ہوں. آپ کو شاید میری بات پسند آئے یا نہ آئے، لیکن میرا مقصد صرف اور صرف انسانیت کی بھلائی ہے، اور آپ کو ان فیک چکروں سے نکالنے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں. میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. جی ایم او، آج کا ٹاپک ہی ہے جی ایم او فوڈ. آپ نے شاید نام سنا ہو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ آرگینزم. وہ لوگ کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحبان ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، سب محترم ہیں، اپنی اپنی سمجھ کے مطابق سارے بنا رہے ہیں. لوگوں کی نیت اچھی بھی ہوگی، لیکن اس سے انسانیت کی کوئی بھلائی نہیں ہو رہی. لوگوں کو کے مسائل بڑھ رہے ہیں. آج کل جو نئی بحث چھڑی ہوئی ہے، جو نئی تھیوری ہے، وہ ہے جی ایم او فوڈ. پوری دنیا میں 2 بلاک بن چکے ہیں. ایک بلاک کہتا ہے جی ایم او فوڈ اچھے ہیں، وہ بہترین ہیں، نیوٹرینٹس سے بھرپور ہیں، انرجی سے بھرپور ہیں، کئی گنا ان کی انرجی زیادہ ہے، ریزسٹنٹ بھی ہیں بیماریوں سے، پیسٹیسائڈ سے اور انسیکٹس سے. دوسرا بلاک کہتا ہے کہ جی ایم او نقصان دہ ہے. اب ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ میں صرف آپ کو تھوڑا سا ہلکا سا بتا دیتا ہوں کہ ان کے انٹرسٹ کیا ہے، بلکہ پہلے بتاتا ہوں کہ جی ایم او ہوتا کیا ہے. جی ایم او یہ ہے کہ مثال کے طور پہ گندم ہے، تو پرانے زمانے میں گندم کا جھاڑ یا بار کم تھا، دانہ چھوٹا تھا، وہ 1 ایکڑ میں سے کوئی 2-4 بوریاں نکلتی تھی. اس کے بعد اس کے کروموسومز کو، اس کے ڈی این اے کو چینج کیا گیا، اور اس کو ہائیبرڈ کر دیا گیا. پھر اس کی یہ ہو گئی پیداوار زیادہ ہو گئی، اس سے پیداوار زیادہ ہو گئی، اس کے نیوٹرینٹس زیادہ ہو گئے، ان میں جو وائٹامنس اور انرجی تھی، وہ نیوٹریشنل ویلیو اس کی بڑھ گئی. تو اس کو کہتے ہیں جی ایم او. یہ جو ماڈیفیکیشن ہوئی، اس ماڈیفیکیشن کو جینیٹیکلی ماڈیفیکیشن جو ہے، اس کو جی ایم او ہی کہتے ہیں ان شارٹ. تو اس سے بنتا یہ ہے جی ایم او سے کہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ آرگنزم، اور جینیٹیکلی ماڈیفائڈ فوڈ بھی کہتے ہیں. اب آج کل جو ہے سویا بین پہ فوکس کیا ہوا ہے لوگوں نے، کہ سویا بین جو تھا نان جی ایم او وہ اور تھا، اب جو جی ایم او ہے یہ ٹاکسن ہے. اب میرے بھائی ٹاکسن کو کسی نے دیکھا ہے؟ کوئی ثابت کرے کہ یہ ٹاکسن ہے. کوئی ٹاکسن واکسن نہیں ہے، بالکل کوئی ٹاکسن نہیں ہے. یہ ان کے اپنے مفادات ہیں پورے بلاک کے. یہ جو یورپین بلاک ہے وہ کہتا ہے ٹاکسن ہے. یہ جو جاپانی کورین بلاک ہے، چائنیز بلاک ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مفید ہے. اب وہ مفید کیوں کہتے ہیں؟ کہ ایک تو نیوٹریشنل ویلیو زیادہ ہے، دوسرا پیداوار زیادہ ہے، انرجی زیادہ ہے. اور وہ جو کہہ رہے ہیں، اصل میں یہ بات ہے کرنے والی، کہ جو یورپین بلاک کہتا ہے کہ نہیں جی یہ تو ٹاکسن ہو گیا ہے. وہ کیوں کہتا ہے؟ کہ یہ ہے پروٹین سے بھرپور. سویا بین یہ پروٹین سے بھرپور ہے، اتنا کہ یہ گوشت کے قریب ہے. تو اس سے یورپینز کی جو گوشت کی انڈسٹری تھی، میٹ انڈسٹری، پولٹری انڈسٹری، وہ افیکٹ ہوئی، اور ان لوگوں نے اس کے خلاف کمپین لانچ کی کہ یہ تو لوگوں نے سویا بین کھانا شروع کر دیا، ابال کے کوئی کھا رہا ہے، کوئی سیلڈ میں کھا رہا ہے. تو ان کی جب انڈسٹری اس سے ڈیمیج شروع ہوئی، تو انہوں نے پیسہ لگایا اور کمپین لانچ کی، میڈیا کو پیسہ دیا، کہ یہ تو ڈاکٹرز کو پیسہ دیا، یہ تو جی ٹاکسن ہے، ٹاکسک ہے. کون سا ٹیکسیمیا بھائی؟ سویا بین ہے تو سویا بین ہی رہا ہے نا جی ایم او کے بعد بھی. گندم تھی تو وہ کوئی چنے تو نہیں بن گئی، گندم ہی رہی ہے. سویا بین ہی رہا ہے. امپروو ہوا ہے، صرف امپروو ہی ہوا ہے نا، ٹاکسن کہاں سے آ گیا؟ یہ میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. شاید آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ ٹاکسن ہو گیا ہے یا نہیں ہوا، اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو اسی طرح میں کہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں ٹاکسک ہوا ہے، ان کے پاس کیا ثبوت ہے ٹاکسک ہوا ہے؟
میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے۔ زمین تو اتنی ہے جتنی تھی، بلکہ زرعی زمینیں تو کم ہو رہی ہیں۔ جب آبادی بڑھ رہی ہے، ان کی ضروریات ہیں، آبادیاں بڑھ رہی ہیں، مکانات نئے بنتے ہیں، شہر نئے بن رہے ہیں، نئے ٹاؤن ڈیولپ ہو رہے ہیں، نئے سوسائٹیز ڈیولپ ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں نئے شہر ڈیولپ ہو رہے ہیں، تو زرعی زمینیں کم ہو رہی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے، تو اس کی حکمت ہے کہ اس نے اسی زمین سے، اسی کم ہوتی ہوئی زمین سے اس بڑھتی ہوئی آبادی کا پیٹ پالنا ہے۔ اس نے رزق پرووائڈ کرنا ہے، اس نے رزق فراہم کرنا ہے اسی زمین سے۔ تو اس نے یہ علم نازل کیا، جی ایم او کا یہ علم نازل کیا، اور اس علم سے پیداوار بڑھی۔ یہ اس ذات پاک کی مرضی سے ہوا، اور ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ پہلے جو فصلیں 4-5 مہینے میں ہوتی تھیں، اب وہ 60 دن میں تیار ہو رہی ہیں۔ جو اناج تھوڑے دنوں میں تیار ہو رہا ہے، پہلے وہ بڑا لمبا عرصہ لیتا تھا۔ کیوں؟ کہ قدرت نے اس چیز کو پورا کرنا ہے، اس ضروریات زندگی کو، خوراک کی ضروریات کو، غذائی ضروریات کو مالک نے اسی زمین میں سے پورا کرنا ہے۔ تو اس نے پیداوار کو کئی گنا بڑھانے کے لیے یہ علم نازل کیا کہ اس کو ماڈیفائی کیا جائے جینیٹیکلی، اس کے ڈی این اے پہ کام کیا جائے، اس کے کروموسومز پہ کام کیا جائے، تو غذائی ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیں دوستو اپنے رب کے انتظام اور اس کی حکمت پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اور اس کی حکمتوں پہ ایمان ہے ہمارا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور جو قدرت نے انتظام کیا ہے وہ ٹاکسن نہیں ہو سکتا۔ ٹاکسن وہ خیالات ہیں، جو مفادات ہیں ان کئی ملکوں کے، اور کئی مافیاز کے، اور کئی سینڈیکیٹس کے۔ اس لیے آپ ان فیک تھیوریز پہ ایمان نہ لائیں، آپ اپنے رب کی قدرت پہ ایمان لائیں۔ سلامت رہیں، اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، آج کا ٹاپک جو ہے یہ بھی سمجھیں کہ دنیا طب کے ساتھ یہ جو مافیا ہے دنیا پوری میں، اس کے ساتھ میں ٹکر لینے جا رہا ہوں، ان کی تھیوریز کو فیل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جو جتنا ڈاکٹرز مافیا اور یوٹیوب مافیا، یہ جتنی فیک تھیوریز مافیا، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل فیک تھیوریز بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ فیک تھیوری مافیا، انہوں نے جو ٹرینڈز بنائے ہوئے ہیں، جو ٹرینڈ سیٹ کیے ہیں، جو بزنس ماڈل ویڈیوز بنا رہے ہیں، ان سب سے میں ٹکر لینے جا رہا ہوں۔ آپ کو شاید میری بات پسند آئے یا نہ آئے، لیکن میرا مقصد صرف اور صرف انسانیت کی بھلائی ہے، اور آپ کو ان فیک چکروں سے نکالنے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں۔ میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ جی ایم او، آج کا ٹاپک ہی ہے جی ایم او فوڈ۔ آپ نے شاید نام سنا ہو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ آرگینزم۔ وہ لوگ کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحبان ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، سب محترم ہیں، اپنی اپنی سمجھ کے مطابق سارے بنا رہے ہیں، لوگوں کی نیت اچھی بھی ہوگی، لیکن اس سے انسانیت کی کوئی بھلائی نہیں ہو رہی، لوگوں کو کے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ آج کل جو نئی بحث چھڑی ہوئی ہے، جو نئی تھیوری ہے، وہ ہے جی ایم او فوڈ۔ پوری دنیا میں 2 بلاک بن چکے ہیں۔ ایک بلاک کہتا ہے جی ایم او فوڈ اچھے ہیں، وہ بہترین ہیں، نیوٹرینٹس سے بھرپور ہیں، انرجی سے بھرپور ہیں، کئی گنا ان کی انرجی زیادہ ہے، ریزسٹنٹ بھی ہیں بیماریوں سے، پیسٹیسائڈ سے اور انسیکٹس سے۔ لیکن دوسرا بلاک کہتا ہے کہ جی ایم او بہت مفید ہے، دوسرا بلاک کہتا ہے کہ جی ایم او نقصان دہ ہے۔ اب ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ میں صرف آپ کو تھوڑا سا ہلکا سا بتا دیتا ہوں کہ ان کے انٹرسٹ کیا ہے، بلکہ پہلے بتاتا ہوں کہ جی ایم او ہوتا کیا ہے۔ جی ایم او یہ ہے کہ مثال کے طور پہ گندم ہے،
تو پرانے زمانے میں گندم کا جھاڑ یا بار کم تھا، دانہ چھوٹا تھا، وہ 1 ایکڑ میں سے کوئی 2-4 بوریاں نکلتی تھی۔ اس کے بعد اس کے کروموسومز کو، اس کے ڈی این اے کو چینج کیا گیا، اور اس کو ہائیبرڈ کر دیا گیا۔ پھر اس کی یہ ہو گئی، پیداوار زیادہ ہو گئی، اس سے پیداوار زیادہ ہو گئی، اس کے نیوٹرینٹس زیادہ ہو گئے، ان میں جو وائٹامنس اور انرجی تھی، وہ نیوٹریشنل ویلیو اس کی بڑھ گئی۔ تو اس کو کہتے ہیں جی ایم او۔ یہ جو ماڈیفیکیشن ہوئی، اس ماڈیفیکیشن کو جینیٹیکلی ماڈیفیکیشن جو ہے، اس کو جی ایم او ہی کہتے ہیں ان شارٹ۔ تو اس سے بنتا یہ ہے جی ایم او سے کہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ آرگنزم، اور جینیٹیکلی ماڈیفائڈ فوڈ بھی کہتے ہیں۔ اب آج کل جو ہے سویا بین پہ فوکس کیا ہوا ہے لوگوں نے، کہ سویا بین جو تھا نان جی ایم او وہ اور تھا، اب جو جی ایم او ہے یہ ٹاکسن ہے۔ اب میرے بھائی ٹاکسن کو کسی نے دیکھا ہے؟ کوئی ثابت کرے کہ یہ ٹاکسن ہے؟ کوئی ٹاکسن واکسن نہیں ہے، بالکل کوئی ٹاکسن نہیں ہے۔ یہ ان کے اپنے مفادات ہیں پورے بلاک کے۔ یہ جو یورپین بلاک ہے وہ کہتا ہے ٹاکسن ہے، یہ جو جاپانی کورین بلاک ہے، چائنیز بلاک ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مفید ہے۔ اب وہ مفید کیوں کہتے ہیں؟ کہ ایک تو نیوٹریشنل ویلیو زیادہ ہے، دوسرا پیداوار زیادہ ہے، انرجی زیادہ ہے۔ اور وہ جو کہہ رہے ہیں، اصل میں یہ بات ہے کرنے والی، کہ جو یورپین بلاک کہتا ہے کہ نہیں جی یہ تو ٹاکسن ہو گیا ہے، وہ کیوں کہتا ہے؟ کہ یہ ہے پروٹین سے بھرپور سویابین، یہ پروٹین سے بھرپور ہے، اتنا کہ یہ گوشت کے قریب قریب ہے۔ تو اس سے یورپینز کی جو گوشت کی انڈسٹری تھی، میٹ انڈسٹری، پولٹری انڈسٹری، وہ افیکٹ ہوئی، اور ان لوگوں نے اس کے خلاف کمپین لانچ کی کہ یہ تو لوگوں نے سویابین کھانا شروع کر دیا، ابال کے کوئی کھا رہا ہے، کوئی سیلڈ میں کھا رہا ہے۔ تو ان کی جب انڈسٹری اس سے ڈیمیج شروع ہوئی، تو انہوں نے پیسہ لگایا اور کمپین لانچ کی، میڈیا کو پیسہ دیا، کہ یہ تو ڈاکٹرز کو پیسہ دیا، یہ تو جی ٹاکسن ہے، ٹاکسک ہے۔ کون سا ٹیکسیمیا بھائی؟ سویابین ہے تو سویابین ہی رہا ہے نا جی ایم او کے بعد بھی۔ گندم تھی تو وہ کوئی چنے تو نہیں بن گئی، گندم ہی رہی ہے۔ سویابین ہی رہا ہے، امپروو ہوا ہے، صرف امپروو ہی ہوا ہے نا، ٹاکسن کہاں سے آ گیا؟ یہ میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، شاید آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ ٹاکسن ہو گیا ہے یا نہیں ہوا، اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو اسی طرح میں کہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں ٹاکسن ٹاکسک ہوا ہے، ان کے پاس کیا ثبوت ہے ٹاکسک ہوا ہے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے۔ زمین تو اتنی ہے جتنی تھی، بلکہ زرعی زمینیں تو کم ہو رہی ہیں۔ جب آبادی بڑھ رہی ہے، ان کی ضروریات ہیں، آبادیاں بڑھ رہی ہیں، مکانات نئے بنتے ہیں، شہر نئے بن رہے ہیں، نئے ٹاؤن ڈیولپ ہو رہے ہیں، نئے سوسائٹیز ڈیولپ ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں نئے شہر ڈیولپ ہو رہے ہیں، تو زرعی زمینیں کم ہو رہی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے، تو اس کی حکمت ہے کہ اس نے اسی زمین سے، اسی کم ہوتی ہوئی زمین سے، اس بڑھتی ہوئی آبادی کا پیٹ پالنا ہے، اس نے رزق پرووائڈ کرنا ہے، اس نے رزق فراہم کرنا ہے اسی زمین سے۔ تو اس نے یہ علم نازل کیا، جی ایم او کا یہ علم نازل کیا، اور اس علم سے پیداوار بڑھی۔ یہ اس ذات پاک کی مرضی سے ہوا، اور ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ پہلے جو فصلیں 4-5 مہینے میں ہوتی تھیں، اب وہ 60 دن میں تیار ہو رہی ہیں۔ جو اناج تھوڑے دنوں میں تیار ہو رہا ہے، پہلے وہ بڑا لمبا عرصہ لیتا تھا۔ کیوں؟ کہ قدرت نے اس چیز کو پورا کرنا ہے، اس ضروریات زندگی کو، خوراک کی ضروریات کو، غذائی ضروریات کو مالک نے اسی زمین میں سے پورا کرنا ہے۔ تو اس نے پیداوار کو کئی گنا بڑھانے کے لیے یہ علم نازل کیا کہ اس کو ماڈیفائی کیا جائے جینیٹیکلی،
اس کے ڈی این اے پہ کام کیا جائے، اس کے کروموسومز پہ کام کیا جائے تو غذائی ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیں دوستو اپنے رب کے انتظام اور اس کی حکمت پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اور اس کی حکمتوں پہ ایمان ہے ہمارا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور جو قدرت نے انتظام کیا ہے وہ ٹاکسن نہیں ہو سکتا۔ ٹاکسن وہ خیالات ہیں جو مفادات ہیں ان کئی ملکوں کے اور کئی مافیاز کے اور کئی سینڈیکیٹس کے۔ اس لیے آپ ان فیک تھیوریز پہ ایمان نہ لائیں، آپ اپنے رب کی قدرت پہ ایمان لائیں۔ سلامت رہیں، اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتانے لگا ہوں جس سے آپ کے بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، بہت ساری کنفیوژن ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ جو میڈیا پہ، جو نیٹ پہ، یوٹیوب پہ لوگوں کو پزل کیا ہوا ہے، پاگل کیا ہوا ہے، کوئی ڈائٹ پوچھ رہا ہے پی سی اوز کے لیے، کوئی موٹاپے کے لیے، کوئی شوگر کے لیے، اور کوئی سبزیاں بتا رہا ہے، سبزیاں کھلا کھلا کے مار رہا ہے، کوئی گوشت کھلا کھلا کے مار رہے ہیں، کوئی سلاد کھلا کھلا کے، کوئی قہوے پلا پلا کے لوگوں کا ستیہ ناش ہو گیا۔ تو آج اس راز سے پردہ چاک کر رہا ہوں کہ اس کے پیچھے ایکچول ریزن کیا ہے، اور اس ساری کنفیوژن سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کو مثال دے کے بتاتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک فیملی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے بچے تو گوشت کے علاوہ کوئی چیز کھاتے ہی نہیں ہے، ہم تو روز گوشت کھاتے ہیں۔ اب وہ روز گوشت کھاتے ہیں، تکے کباب کھاتے ہیں، تو ان کی باڈی میں پروٹین بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ پروٹین تو زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن کاربوہائیڈریٹس کی کمی ہو جاتی ہے، فیٹس کی کمی ہو جاتی ہے، تو فرکٹوز کی کمی ہو جاتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جن کی کمی ہو جاتی ہے، لیکن پروٹین زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ان کو پروٹین کی ایکسیس والی جو ڈیزیزز ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں، مثلا تھرومبوسس ہو گیا، کلاٹنگ ہو گئی، ٹیومرز ہو گئے، پی سی اوز ہو گئے، سسٹس وغیرہ ہو گئی، فائبروسس ہو گیا، ٹونسلز ہو گئے، جوڑوں کا درد ہو گیا، یورک ایسڈ ہو گیا، یہ ساری وہ والی ڈیزیز سٹارٹ ہوگی۔ اب وہ بیچارے مارے مارے پھرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈائٹ پلان دیں، ہمیں کوئی یہ کریں وہ کریں۔ اب ایک اور فیملی ہے جی، وہ کہتے ہیں ہم تو سبزی کھاتے ہیں صرف، ہمارے بچے تو گوشت پسند ہی نہیں کرتے، ہم تو بس سبزیاں ہی کھاتے ہیں، جب کوئی مہمان آتا ہے تو پھر ہم گوشت پکاتے ہیں، وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے گوشت کو۔ تو ان کا کیا ہوتا ہے الٹیمیٹلی کاربوہائیڈریٹس ان کے باڈی میں زیادہ ہو جاتے ہیں اس پوری فیملی کے، اور پروٹینز کی کمی ہو جاتی ہے، تو ان کو وہ ڈیزیزز سٹارٹ ہو جاتی ہیں، ان کو شوگر ہو جاتی ہے، انسولین ریزسٹنس ہو جاتی ہے، موٹاپا ہو جاتا ہے، چربی ہو جاتی ہے، تو اس طرح کے ان کا پیٹ بڑھ جاتے ہیں، آنتوں میں سویلنگ ہو جاتی ہے، لیور ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اب ان کو یہ ڈیزیز ہے، ان کو تلاش ہے کہ انہیں بھی کوئی ڈائٹ پلان ملے۔ اب ایک تیسری فیملی ہے، وہ کچھ اور کھا رہی ہے، وہ فاسٹ فوڈ ہی کھائے جا رہے ہیں۔ چوتھی ہے جنک فوڈ کھائے جا رہے، لیکن ہر ایک کو اپنے اپنے ٹائپ کی ڈیزیز ہوتی ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ ایک آفاقی اصول ہے، اس کو اصول کے طور پہ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کے کام آئے گا کہ کبھی بھی جس لائف سٹائل کے اندر، جس ڈائٹ پلان کے اندر کوئی انسان رہ رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی ڈیزیز لگ جاتی ہے، کوئی بیماری لگ جاتی ہے، تو جب تک وہ لائف سٹائل یا وہ ڈائٹ چینج نہیں کی جاتی تب تک وہ بندہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ ان ساری تھیوریز کا کنکلوژن ہے کہ لوگ ایک ڈائٹ پلان پہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ان کا، وہ اس سے ہٹتے نہیں ہیں نارمل لائف میں، روٹین لائف میں۔ جس فیملی میں بھی کوئی لائف سٹائل، کوئی ڈائٹ سٹائل چل رہا ہے، وہ اس ڈائٹ سٹائل سے ہٹتا نہیں ہے جب تک وہ بیمار نہیں ہوتا۔ جب بیمار ہو کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو تب اس کو ڈاکٹر جو بھی ڈائٹ بتا دیتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے۔ تو میں نے ایک اصول بتا دیا آپ کو
کہ جس لائف سٹائل کے اندر ایک بندہ بیمار ہوتا ہے، جب تک وہ لائف سٹائل چینج نہ کیا جائے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا حل سادہ سا یہ ہے کہ آپ اپنا ڈائٹ سٹائل چینج کریں، بیلنس ڈائٹ لیں۔ آپ ان ساری تھیوریز سے، سارے کیوے، سلاد کی ڈائٹ، پروٹین ڈائٹ، کاربو ڈائٹ، کیٹو ڈائٹ، ان سب کی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ نارمل لائف گزاریں، سمپل لائف گزاریں، بیلنس ڈائٹ لیں، ہر چیز کھائیں، اور سب سے بڑی بات چیزیں بدل بدل کے کھائیں، چیزیں بدل بدل کے کھائیں۔ اور ایک فائنل بات آپ کو بتا دوں کہ آپ سنت کے مطابق کھائیں، سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ آپ 3-4 چیزیں اڈاپٹ کریں، آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے۔ کبھی بھی خالی پیٹ پانی نہ پئیں، پہلی بات۔ 4-5 پوائنٹ بتاتا ہوں۔ خالی پیٹ پانی نہ پئیں سوائے وضو کے بعد 3 گھونٹ کے، وضو کے بعد 3 گھونٹ ہمارے سرکار کی سنت ہے، وہ پئیں۔ اس کے علاوہ گلاسوں کے حساب سے یہ جو واٹر تھراپی والے یا فیک تھیوریز چلا رہے ہیں نا کہ اتنے گلاس پئیں تو یہ ہوگا، اتنے گلاس پئیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ فضول ہے سب۔ یہ حدیث پاک میں اس پانی سے منع کیا گیا، صبح خالی پیٹ پانی۔ وضو کے بعد آپ صرف 3 گھونٹ پانی پی سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب ناشتہ آپ کے سامنے آ جائے، سامنے رکھا جائے، پہلے پانی پئیں، درمیان میں پھر پانی پئیں، اور اینڈ پہ بالکل کوئی چیز 1 گھونٹ بھی نہ لیں۔ 3 گھنٹے اس کا ٹائم ہے۔ ہر کھانا، چاہے ناشتہ ہے چاہے شام کا کھانا ہے، پہلی تو بات یہی ہے کہ 2 ٹائم ہی کھائیں، صبح شام۔ تو کھانا کوئی بھی ہو، اس کے بعد 3 گھنٹے تک آپ روزہ رکھیں، کوئی بھی ایک دانہ بھی نہ کھائیں، کیونکہ سارے جتنے بھی جوسز ہوتے ہیں، جتنے انزائمز ہوتے ہیں، جتنے ہارمونز ہوتے ہیں، وہ کھانے کے اندر آ کے شامل ہو رہے ہوتے ہیں، ایک خاص مقدار سے مکس اپ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان کا کام ہوتا ہے 2.5-3 گھنٹے تک۔ 2.5-3 گھنٹے میں آپ کا خوراک آپ کی ہضم ہو کے معدے سے آگے ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت تک آپ نے کوئی بھی معدے کو ڈسٹرب کرنے والی کوئی چیز نہیں کھانی، ایک لقمہ بھی، تو تب آپ کی صحت سلامت رہے گی۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت کبھی دودھ یا دودھ سے کوئی بنی ہوئی چیز نہ لیں، رات سوتے وقت میٹھا نہ لیں، بلکہ سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ سونے سے 3 گھنٹے پہلے کھانا پینا بند کر دیں، سونے سے 3 گھنٹے پہلے کھانا پینا بند کر دیں۔ شام کا کھانا جلدی کھائیں، اور شام کے کھانے کے بعد واک ضرور کریں آدھا گھنٹہ۔ تو یہ ہیلدی لائف سٹائل ہے۔ ہر چیز کھائیں پئیں، اپنے ٹائم کے ساتھ ڈائٹ چینج کریں، ڈائٹ بیلنس کریں، سنت کے مطابق کھڑے ہو کے نہ کھائیں پئیں، تو انشاءاللہ آپ صحت مند رہیں گے، سلامت رہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، آج کا میرا ٹاپک ہے بہت یونیک ٹاپک اور بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ ہے کہ آج کل برین ٹیومر، برین کینسر یہ کافی عام ہو چکا ہے، اکثر بچوں میں، بڑوں میں برین ٹیومر آ جاتا ہے۔ تو اس کی علامات تو ٹیسٹ کے بعد کچھ یہ ڈائگنوز ہوتا ہے، باقی اس کی علامات میں یہ ہوتا ہے کہ اچانک بیٹھے بیٹھے آپ کا ایک بازو کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یا کوئی ٹانگ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، یا دورے کی شکل میں، یا سر درد کی شکل میں، اور بہت سارے سمٹم ہیں۔ لیکن آج جو اصل ٹاپک ہے جس لیے میں یہ بنا رہا ہوں ویڈیو، وہ یہ ہے کہ اس کی ریزن کیا ہے، اس کا کاز کیا ہے۔ تو میڈیکل اسٹڈی میں تو جتنا بھی آپ اسٹڈی کریں اس میں یہ لکھا ہوا ہے جی یہ ڈیو ٹو ایب نارمل سیل گروتھ ہوتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایب نارمل سیل گروتھ ہوتی کیوں ہے، اس کی ریزن کیا ہے۔ اور بعض جگہ بھی لکھا ہے جی فیملی ان فیملی کینسرس سینڈروم، یا کوئی فیملی ہسٹری، یا اس طرح کا۔ ایسا میرے دوستوں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب باتیں ہیں، اور یہ مفروضوں پہ مبنی باتیں ہیں۔ یہ سپوز کر لیا گیا ہے کہ فیملی ہسٹری میں کچھ ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کو اس کی ایکچوئل ریزن بتاتا ہوں۔
وہ یہ ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ گرتے ہیں، انہیں سر میں چوٹ لگتی ہے، کسی کو کھیلتے ہوئے بال لگ جاتا ہے، کچھ بچے لڑتے ہوئے کسی کو کچھ بیٹ یا کچھ مار دیتے ہیں سر میں، یا کسی بچے کو ٹکر لگتی ہے، دیوار کے ساتھ سر لگ گیا، بچہ نیچے گرا، سر زمین پہ لگا، فرش پہ لگا، تو اس سے انٹرنل بلیڈنگ ہو کے ایک کلاٹ بنتا ہے چھوٹا سا، اس جرگ کی وجہ سے، اس انجری کی وجہ سے جب چوٹ لگتی ہے تو اندر ایک ہلکی سی بعض اوقات بلیڈنگ ہوتی ہے برین میں، اور اس میں ایک کلاٹ چھوٹا سا بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کلاٹ کے اوپر آہستہ 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 سیرم جمتا رہتا ہے حتیٰ کہ کئی سالوں کے بعد، 5 10 12 15 سال کے بعد، ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی تیزی سے کلاٹ کے اوپر وہ سبسٹانس جم گئی ہے، تو وہ آہستہ آہستہ ایک رسولی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جسے برین ٹیومر بھی کہتے ہیں، برین کینسر بھی، وہ تھوڑا سیل کا فرق ہوتا ہے، تو یہ اس طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے۔ اور اس میں اس کا علاج کیا ہے؟ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے، اور اس کو علاج کو تو چھوڑیں، اس کو پریونٹ کیسے کرنا ہے، روکنا کیسے ہے ابتدا میں ہی۔ تو اس کے لیے ہر شخص، ہر فیملی کے لیے ضروری ہے وہ اپنے گھر میں، دوستو دنیا کی سب سے بہترین میڈیسن اس کی ہومیوپیتھک کی میڈیسن ہے، جو اگر چوٹ لگنے کے فوراً بعد آپ اس کو ایک ڈوز دے دیں تو وہ چیز ڈیولپ ہی نہیں ہوگی، اگر کوئی چھوٹا سا کلاٹ بنا ہے وہ وہیں پہ ڈیزالو ہو جائے گا، حل ہو جائے گا، اس کو وہ ڈیولپ نہیں ہوگا، وہ بنے گا نہیں، ٹیومر نہیں بنے گا۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں یہ 2 میڈیسن لازمی رکھ لے۔ ایک میڈیسن کا نام ہے آرنیکا، یہ 200 پوٹینسی میں رکھ لیں، اور دوسری میڈیسن ہے نیٹرم سلف، یہ گھر میں رکھ لیں۔ ایک دن آپ آرنیکا کی 1 ڈوز دے دیں اور دوسرے دن نیٹرم سلف کی 1 ڈوز دے دیں، یعنی 5 قطرے دے دیں پانی میں ڈال کے، تو اللہ خیر صلی اللہ، الحمدللہ آپ کے بچے برین ٹیومر سے محفوظ رہیں گے، یہ بنے گا ہی نہیں، ڈیولپ ہی نہیں ہوگا۔ میرے لیے بھی دعا فرمائیں، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے دعا کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کے لیے میں ایک ایسی چیز لے کے آیا ہوں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ پیٹ چھوٹا ہو جائے، بڑے ہوئے پیٹ کے لیے 100 طرح کی دوائیاں لیتے ہیں، کئی ٹونے ٹوٹکے کرتے ہیں، ڈاکٹرز سے رجوع کرتے ہیں، تو آج میں آپ کو ایک ایسی ٹپ بتاتا ہوں جس سے آپ کا پیٹ نہیں بڑھے گا، اور وہ چیز ایسی ہے جو آپ کے پیٹ بڑھنے کا سبب ہے۔ آپ جتنی مرضی دوائیاں لیتے رہیں، لیکن اگر وہ کام نہیں چھوڑیں گے تو آپ کا پیٹ کبھی کام نہیں ہو سکتا۔ وہ چیز ہے کھانے کے بعد چائے پینا۔ جو لوگ کھانے کے بعد چائے پی لیتے ہیں، کھانے کے بعد پانی پی لیتے ہیں، کھانے کے بعد بوتل پیتے ہیں، ان کا پیٹ کبھی کام نہیں ہو سکتا۔ ویورز، جو دوست اپنا پیٹ کم کرنا چاہتے ہیں، جو بیٹھنے والے لوگ ہیں یا ویسے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، آفس میں بیٹھے رہتے ہیں، تو پیٹ چھوٹا کرنا چاہتے ہیں، وہ 2 کام چھوڑ دیں۔ ایک کھانے کے بعد پانی اور کولڈ ڈرنک پینا، دوسرا کھانے کے بعد چائے پینا چھوڑ دیں، کم از کم 3-4 گھنٹے کے لیے، اور یہ اکارڈنگ ٹو طب نبوی بھی ہے اور میڈیکلی بھی، اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا پیٹ چھوٹا ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، جو آج کا ٹاپک ہے، مجھے یقین ہے کہ پورے میڈیا میں اس پہ آج تک کوئی ویڈیو نہیں بنائی گئی، اور یہ انفارمیشن کبھی کسی نے نہیں دی۔ کچھ ایسے ہڈن پرابلمس ہیں جن کی وجہ سے جسمانی مسائل، بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور ان کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں ہے۔ اسی ایک پرابلم کی طرف، یہ ایسے 4 اور 5 پرابلم ہیں جن کی وجہ سے یہ مسئلے بنتے ہیں، ان میں سے ایک پرابلم کو آج میں ایڈریس کر رہا ہوں، اور وہ ہے کہ جس کی وجہ سے لیبارٹریز میں جاتے ہیں لوگ اور طرح طرح کی بیماریاں ڈائگنوز ہوتی ہیں، لیکن ان کی سمجھ نہیں آتی کہ ان کی وجہ کیا ہے۔ اس میں پی سی اوز وغیرہ لڑکیوں کے،
اور لڑکوں کا جو مردانہ کچھ پرابلمز ہیں وہ آ جاتے ہیں، بخار، سر درد، اس طرح کی چیزیں، جسم ٹوٹنا۔ تو ان کا جب لیب میں ٹیسٹ ہوتے ہیں تو بعض اوقات جانڈس نکلتا ہے اور اس طرح کے اور پرابلم نکلتے ہیں، لیکن آج میں اصل میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کی پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے۔ دوستو، اس کی وجہ ہے ایک روحانی پرابلم۔ وہ یہ کہ دیکھیں، سب سے پہلے ہمارے لیے سٹینڈرڈ کیا ہے، لائف کا سٹینڈرڈ، صحت کا سٹینڈرڈ، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ اور سرکار کی جو ہدایات ہیں وہ یہ ہے کہ جو بھی شخص پیشاب پخانہ کرنے والی جگہ پہ جائے اور دعا نہ پڑھے تو اس کو وہاں پہ رہنے والے جنات اور اس کے جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو یہی آج کا ٹاپک ہے کہ وہ کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا پیشاب پخانہ کرنے والی جگہوں پر جنات رہتے ہیں، جو وہاں پہ جاتا ہے اس کے جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ دوستو، اس بات پہ غور کریں کہ جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی شخص وہاں جاتا ہے، اس کی دعا کا ترجمہ اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو سارا اچھا اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنات اور جننیوں سے۔ تو سرکار کے پیارے اس فرمان کے مطابق یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں انواع وہاں پہ رہتے ہیں۔ اور دوستو، جو لوگ دعا پڑھ کے نہیں جاتے، آج کل کے بچے بچیاں دعا پڑھے بغیر ہی چلے جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ کسی نے رواج ڈالا ہی نہیں کہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرے کہ ان کو یہ دعائیں عملی طور پر سکھائے۔ صرف اسکولوں کی حد تک تو سکھاتے ہیں ٹیچر، لیکن عملی طور پہ رائج کروانا ہوتا ہے پیرنٹس نے۔ تو بچے جب جاتے ہیں واش روم میں تو سرکار کے فرمان کے مطابق ان کے جسم پر یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں اور ان پہ پھر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں کہ کندھوں پہ بوجھ اور سر میں درد، خاص طور پہ یہاں آگے پیشانی میں درد، آنکھوں کا درد اور اسپیشلی جسم ٹوٹنا۔ جب جنات کا اثر ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ جسم ٹوٹنا، کندھوں کا درد، سر کا درد اور کندھوں کا بوجھل سا فیل ہونا، اور بچیوں میں لیکوریا اور بچوں میں جریان۔ اس کے علاوہ نوجوان لڑکیوں میں کمر درد۔ یہاں پہ ایک بات ضمناً اور بتا دوں کہ لوگ بعض اوقات اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ نوجوان لڑکیوں کو ہی کیوں پڑھتے ہیں جنات، جوان بچیوں کو ہی کیوں پڑھتے ہیں، کیوں اثر انداز ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب میرے بھائیوں یہ ہے کہ شیطان اور جنات آگ سے بنے ہیں اور یہ ہیٹ کو ہی پسند کرتے ہیں۔ یہ آگ سے بنے ہیں اور آگ کو ہی پسند کرتے ہیں، اور جوانی میں ہیٹ ہوتی ہے باڈی میں، اس لیے یہ جوان جسموں کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ آگ کو ہی سوٹ کرتی ہے۔ تو دوستو، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں میڈیکلی؟ جب آپ لیبارٹری میں چیک کروائیں گے تو اس میں جانڈس، پیلا یرکان اور ایل ایف ٹی اگر کروائیں گے تو اے ایل ٹی بھی ریز ہوگا اور الکلائن فاسفیٹ ریز ہوگی، جسے پیلا یرکان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر وہ ہیماٹولوجی کا کروائیں گے تو پھر سوڈیم کی زیادتی ہوگی اور پوٹاشیم کی کمی ہوگی، جس کے اثرات گردوں پہ، اور اس کے علاوہ اگر منرلز ٹیسٹ کروائیں گے فاسفورس کی زیادتی ہوگی، اور سوڈیم کی بھی زیادتی ہوگی، بھوک کا توازن بگڑ جائے گا، اور جگر کا پرابلم اور گردوں کے پرابلم، پیشاب
پیلا آنا اور جل کر آنا، یہ بھی پرابلم ہو سکتے ہیں۔ اور یورین ٹیسٹ اگر کروائیں، یورین انالیسس، تو اس میں RBC اور البیومن ملیں گے۔ تو اس لیے دوستو اپنے ہاتھوں خود اپنی نسل کو برباد نہ کریں، ان کو دعائیں سکھائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ ہاں، اور ایسے لوگ جو ان اثرات کے حامل ہوتے ہیں، وہ جب روحانی معالجین کے پاس جاتے ہیں تو وہ اپنا حساب کتاب لگا کے ان کو بتاتے ہیں کہ آپ پہ تو جنات کا سایہ ہے۔ تو جنات کا اثر تو ظاہر ہے، وہ اپنے بیان میں سچ بول رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا جو علم العداد کے ذریعے کرتے ہیں یا جیسے بھی حساب کوئی کرے، 3-4 طریقے ہیں، تو اس کے مطابق وہ ڈیٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جنات کا سایہ ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، ہم لوگ کہتے ہیں اور وہ ہمیں مار رہا ہے جی، ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنا احتساب نہیں کرتے۔ لہٰذا دوستو، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیزیں بتائی ہیں ان پہ غور کیا کریں، ان کو اپنے گھروں پہ امپلیمنٹیشن کریں۔ واش روم میں انتہائی نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں، ایول انرجیز، وہاں پہ کپڑے نہ لٹکے ہوئے چھوڑیں۔ جو کپڑے وہاں پہ چھوڑے جاتے ہیں ان میں ایول انرجیز جو ہے، نیگیٹو انرجیز، وہ پینیٹریٹ کر جاتی ہیں، اور اگر وہ فوری طور پہ کپڑے پہن لیے جائیں تو ان کے بہت نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں۔ تو دوستو یہ آج کا ٹاپک تھا۔ اس طرح کی 3 اور چیزیں ہیں، وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ سے ایک ایسی چیز شیئر کروں گا جو آپ کے لیے انتہائی مفید ہے، آپ کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے، کیونکہ وہ سنت بھی ہے اور میڈیکلی بھی اس کے جو فوائد ہیں وہ بے شمار ہیں، گنے نہیں جا سکتے۔ آپ کو ایک میں چھوٹی سی مثال بھی اس سے پہلے دینا چاہوں گا کہ اگر ایک آپ نئی 0 میٹر گاڑی کہیں پہ کھڑی کر دیں جو بالکل کمپنی سے آئی ہو، نئی، اس میں کوئی فالٹ نہ ہو کسی قسم کا، اس کو آپ کھڑی کر دیں، 5-6 مہینے کھڑی رہے، تو اس کے بعد وہ چلے گی نہیں، کیونکہ اس کے کھڑے کھڑے اس کی نالیوں میں رکاوٹ، کچرا، اس کے کاربوریٹر میں کچرا جم چکا ہوگا۔ اسی طرح انسان جب کھانا کھاتا ہے، بیٹھتا ہے، آفس ورک کرتا ہے، کھاتا ہے لیٹ جاتا ہے، کھاتا ہے بیٹھا رہتا ہے، کوئی ایکسرسائز نہیں کرتا، ورزش نہیں کرتا، تو اس کی نالیوں میں بھی پلیک جم جاتا ہے، کیلشیم ڈپازٹس ہو جاتے ہیں، کولیسٹرول کے ڈپازٹس ہو جاتے ہیں، کولیسٹرول کرسٹلائز ہو جاتا ہے، فیٹی لیور کا پرابلم آ جاتا ہے، 101 پرابلم آ جاتے ہیں، اس کے معدے میں تیزابیت بہت زیادہ بن جاتی ہے، آنتوں میں سویلنگ ہو جاتی ہے۔ یہ کامن پرابلم ہے جو بیٹھنے والے انسان کو ہو جاتے ہیں، انکلوڈنگ بواسیر، قبض، گیس ٹربل، یہ ساری چیزیں، اور بی پی کے پرابلمس، جب بلاکیج ہوتی ہے نالیوں میں تو بی پی کے پرابلمس ہو جاتے ہیں، دل کے پرابلم ہو جاتے ہیں، اور بے شمار مسئلے بن جاتے ہیں۔ تو اس کا دوستو حل، ایک ایسا حل آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس سے آپ ان سب چیزوں سے بچ جائیں گے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، شام کھانے کے بعد آپ ضرور واک کریں۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کھانا کھایا اور بیٹھ کے، تو یہیں سے پرابلم شروع ہوتے ہیں۔ دوستو کھانا کھانے کے بعد کم از کم آدھا گھنٹہ آپ ٹائم رکھ کے، قدم نہ گنیں، ٹائم رکھیں، ٹائم رکھ کے آدھا گھنٹہ تقریباً واک، مسلسل واک کریں۔ اس سے آپ کے انشاءاللہ تمام پرابلم حل ہو جائیں گے، باڈی ورکنگ کنڈیشن میں آ جائے گی، اور اس میں جو زہریلے مادے، جو ٹاکسن ہیں، وہ انشاءاللہ خارج ہو جائیں گے، آپ کے پسینے، پیشاب کے رستے، اور مسلز، آپ کے معدہ، جگر، سارا کچھ ورکنگ آرڈرز میں آ جائے گا۔ اور واک کے بعد پھر کلی کر مسواک کریں اور سو جائیں، سونے تک پھر اور کچھ بھی نہ کھائیں پئیں صبح تک، تو انشاءاللہ آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔
السلام علیکم دوستو، ایک نہایت غور طلب بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک انسان کی زندگی تو 80 سال ہو لیکن اس کے گردوں کی زندگی 60 سال ہو؟ ایک انسان کی زندگی 80 سال ہو، اس کے گردوں کی زندگی، اس کے جگر کی زندگی 65 سال ہو، یا اس کے دل کی زندگی 70 سال ہو، یا اس کے لبے کی، اس کے باقی اعضاء کی زندگی کم ہو؟ ایسا نہیں ہوتا، قدرت نے ایسا نہیں بنایا۔ اللہ کریم نے جتنی زندگی بنائی ہے وہ سارے اعضاء کی بھی ساتھ اتنی ہی بنائی ہے۔ اگر انسان کی زندگی 80 سال ہے تو اس کے گردوں کی بھی 80 سال ہی بنائی ہے مالک نے۔ اس کو خراب اور کم ہم خود کرتے ہیں، اپنی غلطیوں سے ہم اس کی زندگی کو کم کرتے ہیں اور خراب کرتے ہیں۔ دوستو، اس سلسلے میں میں اکثر ویڈیو پہلے بھی بناتا رہتا ہوں۔ آج آپ کو ایک اور ٹپ دوں گا کہ گردے کی لائف ڈیپینڈ کرتی ہے واٹر پہ، پانی پہ۔ گردے نے صفائی کرنی ہوتی ہے باڈی کی، جس کے لیے اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ گردوں میں اگر پانی کی کمی ہو جائے تو اس میں سوزش ہو جاتی ہے اور گردے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایک چیز۔ اور دوسری چیز، آج میں مین آپ کو دو ہی چیزیں بتاؤں گا۔ ایک چیز پانی کی کمی، گردے خراب ہونے کی وجہ، ایک پانی کی کمی، اور دوسرا کیمیکل کا استعمال۔ دوستو، ہر شخص کو اپنے جسم کی حفاظت کے لیے پانی کی ایک مقدار چاہیے۔ گردوں کو اس حساب سے پانی کی مقدار چاہیے کہ باڈی ویٹ کا پر kg 30 ml پانی انسان 24 گھنٹے میں لازمی پینا چاہیے انسان کو۔ یعنی اگر آپ کا ویٹ ہے 60 کلو تو آپ کو ڈیلی 1 لیٹر اور 800 ملی لیٹر یہ پانی چاہیے۔ اگر آپ کا ویٹ ہے 50 kg تو اس کو آپ 30 ml سے ضرب دے لیں تو یہ آپ کا 1.5 لیٹر پانی ڈیلی بنتا ہے۔ یعنی ڈیلی آپ کو اپنے گردوں کو اور جسم پورے کو صحت مند رکھنے کے لیے 1.5 لیٹر پانی کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز جو خراب کرتی ہے صحت کو، گردوں کو، جگر کو، وہ ہے کیمیکل کا استعمال۔ دوستو، کیمیکل روٹین میں ہم کس چیز میں استعمال کرتے ہیں؟ ڈالڈا گھی، کوکنگ آئل، بوتلیں، بازاری جوس، یہ سب سے بڑا سورس ہے کیمیکل جو ہم لے رہے ہیں اور جس کا ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ تو دوستو، کیمیکل سے بچیں، اپنے گردوں کو بچائیں اور اپنے جگر کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ کے لیے یہ ویڈیو لے کے آیا ہوں موٹاپے کے اوپر۔ موٹاپا آج کل کا کامن پرابلم ہے۔ جو حضرات جن کی چربی بہت زیادہ ہے اور جو چاول زیادہ کھانے کی وجہ سے موٹاپا ہے، ان کا علاج بتا رہا ہوں۔ وہ یہ کہ رات کو سفید زیرہ 1 چمچ پانی میں بھگو دیں اور صبح نارنو اس کو قہوہ بنا کے وہ پی لیں۔ اور جن کا موٹاپا ہارمونز کی وجہ سے ہے، ماہواری کے پرابلم ہے، کمی بیشی کی وجہ سے، ان کے لیے یہ ہے کہ السی، 1 چمچ السی کو توے پہ ہاف روسٹ کریں، تھوڑا سا یعنی فل روسٹ نہیں کرنا، اس کو پھر پیس کے پاؤڈر بنا لیں اور روزانہ نہار منہ آدھا چمچ وہ پانی کے ساتھ لے لیا کریں۔ اس کے ساتھ ایک بہت اعلیٰ میڈیسن ہے ہومیوپیتھک کی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایپوسائنم کین ایک میڈیسن ہے اور دوسری ہے ایپس میلیفکا۔ ان کو مدر ٹنکچر میں لیں اور دونوں کے 15-15 ڈراپس صبح نیم گرم پانی کے ساتھ آپ لے لیں۔ 3 ٹائم استعمال کریں انہیں کھانے سے پہلے، تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ کا موٹاپا ختم ہو جائے گا۔ ویٹ اپنا چیک کر کے یہ میڈیسن شروع کریں اور 15 دن کے بعد ویٹ کر کے اپڈیٹ دیں۔ السلام علیکم دوستو، آج میں اس ویڈیو میں مختصر سا
اپنا تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ میرا نام ڈاکٹر طاہر منور ہے اور مجھے پریکٹس کرتے ہوئے 31 سال ہو گئے ہیں۔ میرا تعلق ہے منڈی بہاؤالدین سے۔ منڈی بہاؤالدین کا ایک قصبہ ہے پاڑیاں والی۔ آج کل میرا کلینک یہیں پہ ہے۔ طاہر منور میرا پورا نام ہے اور منور احمد میرے والد صاحب کا نام ہے۔ میں نے اپنا موجودہ کلینک جو ہے وہ اپنے والد صاحب کے نام پہ منور ہومیوپیتھک کلینک رکھا ہوا ہے۔ دوستو میں 21 سال ایئر فورس میں سروس کی ہے میں نے، اور وہیں سے اپنی پریکٹس کا آغاز کیا۔ مجھے 1991 میں میرا کورس کمپلیٹ ہوا اور 1992 سے میں نے پریکٹس شروع کر دی۔ 31 سال مسلسل مجھے ہومیوپیتھک پریکٹس کرتے ہوئے گزری۔ اس کے علاوہ میں نے بہت سارے کورسز کیے، جن میں طب کا کورس ہے، طب نبوی کا کورس ہے، طب جدید کا کورس ہے، واٹر تھراپی، میگنیٹو تھراپی ہے، جس میں اکوپنکچر ہے، چائنیز ہربل میڈیسن کا ہے۔ اس کے علاوہ فوڈ سپلیمنٹ، علاج بالغذا اور روحانی علاج۔ خاص طور پہ میرے مرشد کریم کا مجھ پہ بڑا کرم ہے کہ انہوں نے مجھے بہت سارے علوم سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم نوازی ہے کہ اس نے اپنی خصوصی رحمتوں سے نوازا، خاص کرم نوازیوں سے بہرہ مند فرمایا۔ دوستو اپنی 31 سالہ پریکٹس میں نے ہر قسم کے امراض کا علاج کیا اور الحمدللہ کامیاب علاج کیا، جن میں ہر قسم کے کیسز ہیں۔ کینسر کے بہت سارے کیسز، بے اولادی کے بہت سارے کیسز، خاص طور پر معذور بچوں کے بہت سے کیسز، جو بچے معذور ہو جاتے ہیں، ان کو بے شمار بچے، اللہ کا شکر ہے، میرے ہاتھ سے شفا یاب ہوئے، اسی کا کرم ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کے بے شمار مسائل جو ہیں گائنی کے، وہ شوگر، بہت ساری لوگوں کی ان کنٹرول شوگر جو ہے وہ الحمدللہ ٹھیک ہوئی۔ موٹاپے کے کیسز اور معدہ اور جگر کے کیسز، اسپیشلی ہیپاٹائٹس، اور گردوں کے ڈائلسس کرانے والے بے شمار مریضوں کا میں نے ڈائلسس چھڑایا الحمدللہ، اور بڑی جلدی چھڑایا، کوئی لمبا کام بھی نہیں ہے۔ بچوں کے مسائل، خاص طور پہ ہر قسم کے کیسز الحمدللہ اللہ کے فضل سے میرے ہاتھ سے مالک نے شفا عطا فرمائی۔ تو یہ ہے میرا تعارف۔ روحانی طور پر میرا سلسلہ قادریہ چشتیہ مشرب ہے، اور مرشد کریم کی طرف سے روحانی فیض اور روحانی علاج کی آشیرواد، اجازت یہ بھی حاصل ہے، اور الحمدللہ لاکھوں لوگ شفا یاب ہوتے ہیں ادویات کے ذریعے اور غذا کے ذریعے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو غذا کی بنیادی خرابیاں ہوتی ہیں، ان سے غذا کو ایڈجسٹ کرنے سے، اس کی ترتیب ٹھیک کرنے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو طب نبوی کے خلاف ان کی روٹین ہے، لوگوں کی جو لائف سٹائل ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے طب نبوی سے، تو ان کو الحمدللہ طب نبوی کے مطابق ان کا کھانا پینا، رہنا سہنا جو ہی ٹھیک کراتے ہیں تو اللہ کے فضل سے بہت ساری بیماریاں اسی سے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہے میرا مختصر سا تعارف۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمت نازل فرمائے اور آپ سب کو سہولتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔
السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے۔ امپورٹنٹ اس طرح ہے کہ ایک بہت بڑی تکلیف سے اپنے بچوں کو بچائیں، خود بھی خیال کریں کہ بظاہر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بظاہر معمولی لگتی ہیں لیکن ان کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ وہ پرابلم ہے جو آج کل کا لائف سٹائل ہے، اس کے مطابق گردے فیل ہونے کی ابتدا کس طرح ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ حکیم لقمان کے پاس کچھ لوگ شکایت لے کے آئے کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ اس نے ایک اخلاق سے گری ہوئی حرکت کی ہے۔ تو حکیم لقمان نے پوچھا کہ کیا ایسی کیا حرکت کر دی ہے جو اخلاق سے گری ہوئی ہو میرے بیٹے نے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہم اس کا استقبال کر رہے تھے، استقبال کے لیے کھڑے تھے، وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا تو آ کے گھوڑے سے اترتے ہی اس نے پیشاب کر دیا، نیچے بیٹھ کے فوراً گھوڑے سے اترا اور ساتھ ہی بیٹھ کے پیشاب کر دیا۔ تو یہ بات ہمیں بہت بری لگی۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کے پوچھا کہ کیا کل ایسی حرکت کی گئی ہے؟ بیٹے نے کہا جی بابا، مجھے بہت زور سے پیشاب آیا ہوا تھا تو میں نے اس طرح گھوڑے سے چھلانگ لگا کے کر دیا۔ تو حکیم لقمان نے اسے ایک زور سے تھپڑ مارا اور فرمایا کہ تم گھوڑے سے اترے کیوں؟ تم نے گھوڑے کے اوپر ہی کیوں نہیں کیا؟ تم نے اتنی دیر پیشاب کو روکا کیوں؟ تو دوستو یہ حکایت ایک کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا سبق ہے اس کے اندر۔ اور خاص طور پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کل جو لائف سٹائل چل رہا ہے یا بچے پڑھتے ہیں، جس طرح سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ جاب ہیں جن کے سافٹ ویئر انجینئر ہیں، یا جو بچے میڈیکل کا پڑھ رہے ہیں، جو انجینئرز بن رہے ہیں، جن کا موبائل کے ساتھ، لیپ ٹاپ کے ساتھ، فون کے ساتھ کام ہے، پڑھنے لکھنے والے لوگ، ایسے بچے جو جاب کر رہے ہیں اور ان کا کام ختم نہیں ہوتا، کمپیوٹر پہ کام ہے، تو ان کے لیے آپ بہت زیادہ احتیاط کریں، کیونکہ بچے پیشاب روک لیتے ہیں۔ پیشاب روکنے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو جب مثانہ فل ہو جاتا ہے تو مثانے کے اندر کیویٹیز بن جاتی ہیں۔ کیویٹیز جس طرح غبارے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس طرح کے وہ غبارے بن جاتے ہیں، اور مزید پریشر اگر بڑھ جائے تو وہی یورین سیپیج ہو کے لمف کے ذریعے بلڈ میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے بلڈ زہریلا ہو جاتا ہے، اور اس بیماری کو کہتے ہیں یوریمیا۔ یوریمیا اور ٹاکسیمیا یہ تقریباً کافی ملتی جلتی علامات ہوتی ہیں اس کی۔ یوریمیا کا مطلب ہے پیشاب کا زہر، یوریا، یورین خون میں شامل ہو جانا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر باڈی کے ٹشو ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، باڈی سے یورین کی سمیل آتی ہے، پسینے سے بھی سمیل آتی ہے، اور اعضاء ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مثانہ جب فل ہو جاتا ہے اس کا ریورس پریشر پڑتا ہے کڈنی کے اوپر، تو کڈنی فیلیور کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جو بچے اس طرح کے جو میں نے بتایا، یا ٹیچر حضرات ہیں، یورین آیا ہوا ہے، پیریڈ لگا ہوا ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ تھوڑا سا پڑھا کے تو میں واش روم جاتا ہوں۔ سافٹ ویئر کا کام کرنے والے سوچتے ہیں کہ اچھا یہ تھوڑا سا بنا لوں پھر جاتا ہوں۔ یا جس طرح کے بچے آج کل فری فائر اور یہ گیمز کھیلتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ 2 بندے مار کے تو پھر میں پیشاب کرنے جاتا ہوں۔ جب وہ روک لیتے ہیں تو پھر یہ پرابلم ہوتے ہیں۔ ایسے بچوں کے یہ آنکھوں کے نیچے تھیلیاں سی بیگز بن جائیں گے،
اور جسم پھولنا شروع ہو جائے گا اور ان کے مثانے میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اکثر بچے دیکھیں کہ ناف کے نیچے ان کے درد شروع ہو جاتا ہے یورین روکنے کی وجہ سے، کیونکہ مثانے میں فلنس اور پھر کیوٹیز اور یوریمیا اور کڈنی فیلئر، یہ آپ 3-4 چیزیں یاد رکھیں۔ ایسے بچوں کا اب حل کیا؟ اب حل کی طرف آتے ہیں۔ اس کا سلوشن یہ ہے میرے دوستو، پانی بچوں کے پاس رکھیں، ان کے سامنے رکھ دیں۔ جو تھوڑے سے سیانے بچے ہیں ان کو سمجھا دیں کہ اب پانی پڑا پی لو، زبردستی پلائیں۔ جو خود سے نہیں پی رہے ان کے ہاتھ میں تو بولیں، سختی سے ان کو حکم دیں کہ پانی پیو اور خالی کرو گلاس۔ پانی ایک تو پئیں، کیونکہ بچے پانی نہیں جب پیتے تو اس سے بھی پرابلم ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کو اٹھائیں، بائی آرڈر اٹھائیں، انہیں حکم دیں کہ فوراً ہر چیز ادھر ہی رکھو اور جا کے پہلے یورین کر کے آؤ۔ دوستو ہر 4-5 گھنٹے کے بعد ان کو اٹھائیں اور ان کو واش روم بھیجیں، زبردستی اٹھائیں۔ آپ اپنی بچوں کی صحت کے لیے یہ قربانی دیں، اور بڑے جو خود سمجھدار ہیں وہ بھی خدا را اس کو پیشاب کو روکیں مت۔ اس کے علاوہ پانی بھی پئیں۔ پانی کی کمی بھی نقصان دہ ہے اور پانی کا جسم میں رک جانا وہ بھی نقصان دہ ہے۔ آج کل بچے پانی بھی نہیں وہ ایک مثال دیتا ہوں، کڑک مرغی ہوتی ہے نا، جو مرغی انڈوں پہ بیٹھ جاتی ہے بچے نکالنے کے لیے، تو وہ بیٹھی رہتی ہے، اکثر مرغیاں وہاں بیٹھی بیٹھی مر بھی جاتی ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ، جو پرانے لوگ ہیں، وہ اس مرغی کو پکڑ کے انڈوں سے اٹھاتے ہیں کہ جاؤ کھانا پینا کرو۔ پھر وہ جب ایک دفعہ زبردستی اٹھا دیا جاتا ہے نا، تو پھر وہ مرغی نکلتی ہے باہر اور دانہ چگتی ہے، پانی پیتی ہے، اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کے انڈوں پہ بیٹھ جاتی ہے۔ تو یہ جو بیٹھنے کا کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کا بھی یہی حساب ہوتا ہے کہ وہ اتنے اس میں انوالو ہو جاتے ہیں کام میں کہ انہیں کھانے پینے کا ہوش نہیں رہتا، اور ضروری جو حاجات ہوتی ہیں، ضروری کام ہوتے ہیں، وہ بھی یاد نہیں رہتے، تو یا پھر وہ جان بوجھ کے لیٹ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ایک تو ان کے سامنے پانی رکھیں اور کچھ وقفے سے انہیں پانی زبردستی پلائیں۔ دوسرا، یورین کے لیے انہیں وہ مرغی کی طرح پکڑ کے اٹھائیں کہ اٹھو اور جا کے واش روم سے ہو کے آپ۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سرکار کی تمام امت کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اسی پہ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حامی و ناصر۔ السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج جس ٹاپک پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بچوں کے بارے میں۔ تو بچے والدین کی جان ہوتے ہیں، اور ان کا پرابلم کوئی بھی ہو، بچوں کا چھوٹے سے چھوٹا پرابلم بھی والدین کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے والدین بہت خوار ہو جاتے ہیں، بچوں کی بہت کچھ معمولی چیزیں ہیں جن کے لیے والدین کو بہت تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ایکچول پرابلم کیا ہے۔ وہ ہاسپٹلز میں خوار ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو ان میں سے مین چیز ایک ہے پیٹ کے کیڑے۔ اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں جو بچوں میں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ عام طور پہ ٹیسٹ تو اس کا کوئی خاص نہیں ہے، یہ اسی لیے والدین کو پریشانی اٹھانا پڑتی ہے۔ کوئی ڈاکٹر کچھ بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے کیلشیم کی کمی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے جگر خراب ہے، کوئی کہتا ہے معدہ خراب ہے۔ اتنے چھوٹے بچوں کے اتنے پرابلم گہرے نہیں ہوتے ہیں، معمولی پرابلم ہوتے ہیں، صرف ان کا اظہار جو ہے جسم کے اوپر وہ تکلیف دہ بن جاتا ہے۔ تو اس کی میں تھوڑی سی نشاندہی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ پرابلم کیا ہے۔ اگر آپ کا بچہ
دانت کچکچاتا ہے، رات سوتے وقت دانت پیستا ہے، تو یہ اس کے پیٹ کے کیڑوں کی علامت ہے۔ اگر آپ کا بچہ الٹا سوتا ہے، یہ بھی پیٹ کے کیڑوں کی علامت ہے۔ اگر آپ کا بچہ ناک میں انگلیاں مارتا ہے، یہ بہت بڑی علامت ہے، بہت بڑی سمٹم ہے پیٹ کے کیڑوں کی، کہ سارا دن بچہ اس طرح انگلیاں مارتا رہے یا اس طرح ناک ملتا رہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تب بھی یہ پیٹ کے کیڑوں کی علامت ہے، آپ کے بچے کو پیٹ کے کیڑے ہیں۔ اگر بچے کی آنکھیں اس طرح اندر کی طرف، آئی بال جو ہے بلیک والا، وہ اگر اندر کی طرف کھچ گیا ہے، یعنی دونوں آنکھوں کا بلیک جو آئی بال ہے وہ ناک کی طرف کھچ گیا ہے، تو یہ بھی کیڑوں کی علامت ہے۔ مختلف کیڑوں کی مختلف علامات ہیں، یہ بہت تفصیل طلب بات ہے کہ کیڑوں کی بڑی قسمیں ہیں۔ تھریڈ ورم ہوتے ہیں، رنگ ورم ہوتے ہیں، ہوک ورم ہوتے ہیں، ٹیپ ورم ہوتے ہیں، تو جن کو اردو میں کدو دانے، کیچوے اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک تو اس کی بیک پہ خارش ہوگی، بچے کو جو کدو دانے ہوتے ہیں ان کی خارش ہوتی ہے، اور ایک جو لمبے والے کیڑے ہوتے ہیں ٹیپ ورم، جب وہ ہوتے ہیں تو پھر بچہ دانت کچکچاتا ہے، اور جب ہوک ورم ہوتے ہیں تو اس کے لیے ناک میں انگلیاں مارتا ہے۔ ایک کیڑوں کی وہ قسم ہے جس میں بچے کی بھوک مر جاتی ہے، وہ چائے مانگتا ہے، لیکن بھوک تو مر جاتی ہے لیکن چائے مانگتا ہے۔ کچھ کیڑوں کی وہ قسمیں ہیں کہ جس میں بچے کو بار بار بھوک لگتی ہے، زیادہ بھوک لگتی ہے۔ ہاں، بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں، یہ کامن ہے۔ ایک یہ کہ بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کچھ بچے ایک چیز مانگیں گے، یہ چیز دے دو مجھے، والدین جب وہ چیز دیں گے تو اس کو پھینک کے دوسری مانگنا شروع کر دیں گے، یہ بھی پیٹ کے کیڑوں کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بچے کہیں گے ہمیں گھر سے باہر لے جاؤ، رونا دھونا کریں گے، گھر سے باہر لے جاؤ۔ جب گھر سے باہر لے جائیں تو پھر کہیں گے گھر لے جاؤ، یہ بھی پیٹ کے کیڑوں کی علامت ہے دوستو۔ کچھ بچے رات کو سوئے سوئے ایک دم سے چونک جاتے ہیں، والدین سمجھتے ہیں بچہ ڈر گیا، یہ بھی پیٹ کے کیڑوں کی علامت ہے۔ تو اس میں آپ کو ایک تو میں دیسی علاج بتاتا ہوں، گھریلو، جو آسان ہے۔ اس کے علاوہ ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، وہ بتا دیتا ہوں۔ یہ آپ کی مرضی ہے آپ کون سا علاج کرتے ہیں۔ جو اب علامات تو آپ کو یاد ہو گئی ہوں گی: الٹا سونا، ناک میں انگلی مارنا، ناک کو ملنا، آنکھوں کا اندر کی طرف کھینچ جانا، بچے کا ضدی اور چڑچڑا ہو جانا، ضد کرنا، چڑچڑا ہونا، چیزیں مانگنا پھر پھینک دینا، پھر نئی چیزیں مانگنا، بھوک نہ لگنا، چائے طلب کرنا، رات کو چونکنا، دانت پیسنا، ناخن کھانا، یہ اور اس طرح کی کچھ علامات ہیں۔ بچے کا رنگ بھی وہ بھس کی طرح ہو جاتا ہے، پیلا، یعنی بچہ فریش نہیں ہوتا، وہ ماں باپ کی مار کھاتا رہتا ہے، چڑچڑے پن کی وجہ سے اور ضد کی وجہ سے۔ والدین اس کو پھینٹیاں لگا لگا کے تھک جاتے ہیں، لیکن اصل میں قصور تو بچے کا ہوتا نہیں ہے، اس لیے پھینٹی نہ لگائیں، اس کے پیٹ کے کیڑوں کا علاج کریں۔ پیٹ کے کیڑوں کا علاج والدین اکثر آتے ہیں جب کلینک پہ تو کہتے ہیں ہم نے تو بڑی دوائیاں دی ہیں، کمبینٹرین، ورماکس، اس طرح کی کچھ فلاں میں نے میڈیسن دی، فلاں میڈیسن دی ہے، ہم نے کچھ دوائیاں دی ہیں لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ میرے دوستو، یہ طریقہ کار نہیں ہوتا۔ آپ لوگ دوائی دیتے ہیں، پھر 2 مہینے بھول جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں آرام نہیں آیا۔ اس کا ایک سائیکل ہوتا ہے کیڑوں کا،
کیڑے اندر آنتوں میں انڈے دیتے ہیں، آپ میڈیسن دیتے ہیں، کیڑا نکل جاتا ہے، مر جاتا ہے، لیکن وہ جو انڈے دیے ہوتے ہیں نا آنتوں میں، ان میں سے 14 دن کے بعد یا 21 دن کے بعد، اکثر کیڑے وہ ہیں جن کے 14 دن کے بعد ان انڈوں سے پھر لاروے نکل آتے ہیں، تو اس وقت جب وہ بچے نکل آتے ہیں اس وقت پھر دوبارہ دینا ضروری ہوتا ہے میڈیسن، لہٰذا جو بھی آپ میڈیسن دیں اس کو 15-16 دن کے بعد ریپیٹ کریں، یا پھر کیڑوں کے سمٹم کے حساب سے 22ویں دن، 30ویں دن، 23ویں دن اس کو ریپیٹ کریں۔ 3 دفعہ ایسا کریں گے تب آپ کا بچہ کیڑوں سے جان چھڑا پائے گا۔ تو یہ تو میں بتا رہا تھا جو انگریزی ادویات دیتے ہیں، سیم اسی طرح یہ سائیکل جو ہے یہ اصول ہر دوائی کے لیے، ہومیوپیتھک دیں، دیسی طب دیں، گھریلو ٹوٹکے دیں یا انگلش میڈیسن دیں، یہ سائیکل آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اتنے دن کے بعد ریپیٹ کرنا ہے۔ اب جو دیسی گھریلو علاج ہے وہ بعد میں بتاتا ہوں، سب سے پہلے بتا دیتا ہوں آپ کو ہومیوپیتھک میڈیسن۔ ہومیوپیتھک میڈیسن میں سب سے پہلے آتی ہے سائنا، CINA۔ سائنا میڈیسن ہے ایک پیٹ کے کیڑوں کی، پھر ٹیوکریم ایک میڈیسن ہے، سینٹونائن ایک ہے، تیسری میڈیسن سینٹونائن، چوتھی سائیکیوٹا، پانچویں کیلکیریا کارب، چھٹی سپائیجیلیا۔ تو عام طور پہ ساتویں نیٹرم فاس، جو خاص طور پہ ایسے کیڑے جن کا تعلق جگر کے ساتھ اور سفرا کے ساتھ ہوتا ہے، وہ نیٹرم فاس میڈیسن ہوتی ہے اس کی، سپائیجیلیا، سائنا، ٹیوکریم، سائیکیوٹا، کیلکیریا کارب، یہ میڈیسن آپ ان میں سے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کر لیں یا خود سٹڈی کر لیں کس ٹائپ کے کیڑوں کی کس ٹائپ کی میڈیسن ہوگی، تو وہ صحیح ڈائگنوسس کے ساتھ آپ میڈیسن یوز کروائیں بچے کو انشاءاللہ۔ اور ایک اور میڈیسن بھی ہوتی ہے کیمومیلا، اور ایک ہوتی ہے سلفر، جن بچوں کی پٹھی میں خارش ہوتی ہے اس کو سلفر بھی دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ اپنے بچوں کا خیال کریں، اس طرح سے ٹریٹ کریں۔ اور اب آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو گھریلو نسخہ ہے دوستو، سب سے اچھی میڈیسن پیٹ کے کیڑوں کی وہ ہے کدو کے بیج۔ اس کدو کے بیج کی ایک میڈیسن ہومیوپیتھک میں بھی بنتی ہے، اس کا نام ہے کیوکر بیٹا پیپو، وہ بھی کیڑوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ایک سنا میڈیسن ہے، وہ بھی استعمال ہوتی ہے۔ بہرحال آپ کدو کے بیج لیں، ایک چھٹانک کدو کے بیج لیں، ان میں سے مغز نکالیں، جتنے نکل جاتے ہیں مغز، ایک بڑا چمچ بچے کی ایج کے حساب سے، ایک بڑا چمچ یا 2 بڑے چمچ مغز نکلیں، ان کو پیس لیں، کسی بھی طریقے سے بچے کو کھلا دیں میٹھے کے ساتھ، یعنی یا تو ان بیجوں کو کوٹ کے چینی شامل کریں، بچے کو کھلا دیں اگر کھا سکتا ہے، بچہ ویسے مغز کھا سکتا ہے تو کھلا دیں، اوپر سے چینی کھلا دیں، یا شیک میں ڈالیں، پیس کے شیک کر کے، یا ملک شیک بنائیں کیلے کا، یا کسی اس کا چینی ذرا اچھی ڈالیں زیادہ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ چینی پہ آتے ہیں کیڑے، پھر کدو کے بیج انہیں مار دیتے ہیں۔ یہ پروسیس ہوتا ہے تقریباً 3 گھنٹے کا، لہٰذا یہ چیز کھلا کے، کدو کے بیج کھلا کے، اس کے 3 گھنٹے کے بعد آنتوں کو خالی کرنا پھر ضروری ہے۔ 3 گھنٹے کے اندر کیڑے مر جائیں گے، لیکن آپ نے آنتیں خالی کرنی ہیں اس کی، تاکہ اس کا پوائزن آنتوں میں نہ تعفن نہ پیدا کرے، سیپٹیسیمیا پیدا نہ کرے۔
تو اس کے لیے آپ نے کیسٹرائل پلا دینا ہے بچے کو 2 3 4 چمچ، اتنا کہ جس سے 1 2 موشن آ جائیں کھل کے۔ پھر نوٹ کر لیں کدو کے بیج، مغز کدو کسی بھی طرح کھلا کے پھر 3 گھنٹے کے بعد کیسٹرائل پلانا ہے، دودھ میں ڈال کے پلا دیں یا ویسے، تو وہ نکل جائیں گے کیڑے، ایک دفعہ بالکل صفایا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے وہی 14 دن اور 21 دن کے بعد، 14 دن یا 21 دن جس طرح کے کیڑے ہوں وہ ریپیٹ کرنا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ 15ویں دن ریپیٹ کر دیں، 15 دن ٹھہر کے پھر کر دیں احتیاطاً، ورنہ 2 دفعہ کافی ہو جاتا ہے، احتیاطاً 3 دفعہ کر لیں۔ تو یہ ضروری نہیں کہ بچوں کا ہو، بڑوں کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہوتے ہیں۔ یہ کیڑے صرف بچہ نہیں دیکھتے، بڑوں کو بھی ہو جاتے ہیں اکثر بڑے بھی جن کی آنکھیں یہ رنکلز وغیرہ بنے ہوتے ہیں یا آنکھیں کھینچی ہوئی ہوتی ہیں، کلر طرح ڈل ہوتا ہے، تو ان کو بھی یہ پرابلم ہوتا ہے۔ کھانے پینے کے ایشو بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں بنیادی معلومات تھیں، یہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے، آپ کے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ خدا حافظ۔